السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ خطہ مشرق وسطی جہاں گزشتہ کئی ہفتوں سے بارود کی بو، جنگی طیاروں کی گھن گرج اور متصادم ممالک کے سخت بیانات ایک بڑی کشیدگی اور لشکر کشی کا منظر پیش کر رہے تھے، وہیں اب سفارتی راہداریوں میں ایک نئی آواز سنائی دے رہی ہے، امن کی آواز۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی جو کسی بھی لمحے پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی تھی، اب مذاکرات کی میز کی طرف واپس آتی دکھائی دے رہی ہے، اور اسی بدلتی فضا میں ایک نام مسلسل عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں میں ابھر رہا ہے، پاکستان اور پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ لارجلی نیگوشیٹڈ ہو چکا ہے، جبکہ آبنۂ ہرمز کی بحالی اور کشیدگی کم کرنے پر بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ اندیا بھی دیا کہ معاہدے کی فائنل اسپیکٹس اور ڈیٹیلز پر بات جاری ہے اور جلد کسی بڑے اعلان کے امکان موجود ہیں۔ یہ وہی آبنۂ ہرمز ہے جہاں سے دنیا کی بڑی توانائی گزرگاہ وابستہ ہے، جہاں کسی بھی قسم کی بندش عالمی معیشت کو ہلا سکتی ہے، اور جہاں جنگ کے خدشات نے عالمی منڈیوں میں بے چینی پیدا کر رکھی تھی۔ لیکن اب ABC نیوز اور دیگر عالمی اداروں کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی اس پیش رفت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایران مذاکرات میں سگنیفیشنٹ پروگریس ہوئی ہے اور ہرمز کو کمپلیٹلی اوپن رکھنے پر پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اگرچہ روبیو نے یہ واضح کیا کہ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور ہرمز پر کسی قسم کی رکاوٹ قبول نہیں کی جائے گی، تاہم سفارتی زبان میں یہ بیانات مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے کا واضح اشارہ سمجھے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی ذرائع نے امریکی دعووں پر محتاط رد عمل دیا ہے۔ دی گارڈین کے مطابق تہران نے یورینیم انرچمنٹ کے معاملے پر فوری اتفاق کی خبروں کی تردید کی ہے، تاہم امریکی تجاویز کو انڈر ریویو قرار دیتے ہوئے یہ اندیا ضرور دیا کہ جواب پاکستانی ثالثی کے ذریعے پہنچایا جائے گا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پاکستان کا کردار عالمی سفارتکاری میں غیر معمولی اہمیت اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ الجزیرہ اور گلف نیوز دیگر عالمی ادارے رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد نے نہ صرف بیک چینل رابطوں میں متحرک کردار ادا کیا بلکہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان اعتماد سازی کی کوششوں میں بھی اہم سفارتی سہولتکار کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس پیش رفت پر اہم بیان دیتے ہوئے کہ پاکستان ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے اور اگلا دور بہت جلد متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے انتہائی اخلاص کے ساتھ کردار ادا کرتا رہے گا۔ یہ بیان محض رسمی سفارتی جملہ نہیں بلکہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب دنیا کو کسی ایسے ملک کی ضرورت تھی جو جنگ کی بجائے مذاکرات کی زبان بولے۔ رائٹرز کے مطابق مجوزہ معاہدے میں جنگ بندی میں توسیع، ایرانی بندرگاہوں پر امریکی پابندیوں میں ممکنہ نرمی اور آبنۂ ہرمز کی مکمل بحالی جیسے نکات زیر غور ہیں۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق امریکی اور ایرانی حکام ابتدائی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اگرچہ جوہری پروگرام سے متعلق پیچیدہ معاملات کو بعد کے مرحلے میں زیر بحث لایا جائے گا۔ ادھر ABC نیوز نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی قیادت ممکنہ ایران ڈیل پر تحفظات رکھتی ہے، جبکہ واشنگٹن اسے خطے میں استحکام کی جانب ایک بڑی پیش رفت قرار دے رہا ہے، یعنی اب صرف مذاکرات نہیں ہو رہے بلکہ ایک نئے علاقائی توازن کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور اس پورے منظرنامے میں پاکستان محض ایک تماشائی نہیں بلکہ ایک فعال سفارتی کردار کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ پاکستانی سفارتی حلقے بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اسلام آباد نئی جنگ روکنے اور ایران اور امریکہ کے درمیان بیک چینل رابطوں کو فعال رکھنے میں مسلسل کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جسے کبھی صرف سیکیورٹی چیلنجز کے تناظر میں دیکھا جاتا تھا، لیکن آج وہی پاکستان عالمی سفارتکاری میں برج بلڈر کے طور پر زیر بحث ہے، کیونکہ جنگیں صرف محاذوں پر نہیں لڑی جاتی ناظرین، بعض اوقات خاموش سفارتی کمروں میں ہونے والے مذاکرات دنیا کو تباہی سے بچا لیتے ہیں، اور شاید مشرق وسطی اس وقت ایسے ہی ایک موڑ پر کھڑا ہے جہاں بارود کے بادل ابھی مکمل طور پر چھٹے نہیں، لیکن افق پر امن کی ایک لکیر ضرور دکھائی دینے لگی ہے۔ اس سے بدلتی صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب اور تجزیہ کار طاہر ملک صاحب IR ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ دونوں باپ کا شکریہ۔ سر،
ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ جو ہے وہ جیم ہو گیا ہے، جو جسے کہتے ہیں نا اسٹیل میٹ کی پوزیشن. لیکن اس کے بعد فیلڈ مارشل کا دورے کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ امریکہ کی طرف سے اب بیانات جو ہیں قدرے مختلف آئے. حالانکہ ٹرمپ نے پھر دوبارہ سے بھی ویسے ہی کچھ بیانات دیے، لیکن مارکو روبیو وہ سامنے آئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مارکو روبیو کے بیانات کو، ان کی سنجیدگی کو سنجیدہ لیا جائے کہ ٹرمپ کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا، وہ جو بات کر رہے ہیں، واقعی اب ان کو سنجیدہ لینے کی بجائے دیکھا جائے کہ اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہمیں جو سٹیکس ہیں یا دونوں اطراف کا موقف ہے اس میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، گلوبل پاور ہے، اسے ایک فیس سیونگ کی ضرورت ہے. اور وہ فیس سیونگ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ تر امکانات ہیں کہ معاہدہ ہونے کے قریب ہے، تو وہ فیس سیونگ انہیں اس شکل میں مل سکتی ہے کہ ہم نے ایران کو جوہری صلاحیت حاصل کرنے سے روکا ہے. اور ایران کی جانب اگر دیکھا جائے تو ایران پہلے سے ہی سگنیٹری ہے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا. وہ ماضی میں ایران امریکہ سے جوہری معاہدہ کر چکا ہے. تو اس کی اپنی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو وہ عالمی ادارے جس میں IAEA ہے ان کے انسپیکشن کے لیے بھی کھول چکا ہے اور آگے بھی رضامندی رکھتے ہیں. اور اس جنگ سے قبل مذاکرات مسقط عمان میں ہو رہے تھے، وہاں بھی جو اس کی کافی حد تک اتفاق تھا. اور دوسری جانب ایران کو اگر دیکھیں تو وہ اس میں جو تعطل کے شکار تھے مذاکرات، اور جو وہ چیز چاہتا تھا پاکستان اور دوسرے ممالک سے بھی اس کا ایک موقف تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں گارنٹی دی جائے. اب امریکہ جیسی پاور کی گارنٹی کہ دوبارہ یہ ایران پہ حملے نہیں ہوں گے. اور یہ بات ان کی سمجھ آتی ہے کہ ایک شارٹ سپین آف ٹائم میں ان پہ 2 دفعہ حملے ہو چکے ہیں. اور جو انپریڈکٹیبلٹی ہے اس وقت US فورن پالیسی میں ایک صدر ٹرمپ کی صورت میں، اس میں ان کی یہ ڈیمانڈ بہتر تھی. تو لگتا یہ ہے کہ اس میں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ایفرٹس ہیں پرسنل لیول پہ، اور گلف کنٹریز میں جو ممالک ہیں اہم، جس میں ٹرکی ہے، سعودی عربیہ ہے اور کچھ گلف کنٹریز ہیں، انہوں کے ذریعے امریکہ نے ایران کو ایک گارنٹی دی ہے، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، کہ وہ یہ ایکسٹینڈ ہوگا سیز فائر. اور اس کے بعد جب اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے گی تو وہ ایران پہ اٹیک نہیں کریں گے. اور سینکشنز کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، ایران کے جو ایسٹس فریز ہوئے ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے یقیناً. تو یہ ون آؤٹ کم ہوگا اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک جنگ لمیٹڈ وار نہیں، محدود جنگ نہیں، اس نے پوری دنیا کی جو فائنینشیل آرڈر ہے اور انرجی مارکیٹس ہیں اور گلوبل اکانومی پہ فار ریچنگ امپیکٹس کریٹ کیے ہیں. تو اس سے صرف اس مشرق وسطیٰ کے ممالک متاثر نہیں ہوئے، بلکہ اس میں جو گلوبل سپلائی چینز ہیں، جو انرجی مارکیٹس ہیں، اور پوری دنیا کی اکانومی کو شیک کر کے رکھ دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے بعد اتنا بڑا امپیکٹ کسی جنگ کا نہیں آیا جتنا اس موجودہ جنگ کا ہے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی جو متحرک سفارتکاری ہے اور جو لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ اسلام آباد، اس میں انڈین میڈیا بھی تھا کہ اسلام آباد ٹاکس میں بہت فین فیئر تھا لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا. تو ایک اپرچونٹی تھی جو پاکستان نے اس اپرچونٹی میں لیڈرشپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہترین پرفارم کیا. بالکل، یہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے سر، مین بیہائنڈ دا میریکل پہ جو پاکستان نے جو کام کیا، خاص طور پر فیلڈ مارشل کا جو آخری دور ہے اس کے بعد ایک دم سے چیزیں اس سارے معاملات سے نکلی ہیں. پروفیسر طاہر ملک صاحب، سر ہم سوشل میڈیا پہ ٹرمپ کے وہ پوسٹ بھی دیکھ رہے تھے، ابھی انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف مڈل ایسٹ کا پورے وہ ایک پکچر بنا کے اس پہ بھی لگائی. اس سے پہلے بھی کبھی وہ کچھ بیانات ہیں، کبھی کچھ بیانات ہیں. ایک طرف وہ بات کر رہے تھے کہ پازیٹیو چل رہی ہے ایران کے ساتھ، ابھی جو آج انہوں نے پوسٹ کی یہ اس قسم کے معاملات ہیں. یہ فلپ فلاپ قسم کی جو پالیسی ٹرمپ پہ ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی فرسٹریشن ہے یا یہ پالیسی ہے، ڈسپریشن ہے، یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس سارے عمل میں جو ٹرمپ کی طرف سے آ رہی ہے؟ یہ میرے خیال سے یہ اس وقت ایک دنیا میں پاپولسٹ لیڈرشپ کا چیلنج ہے.
ہم دیکھ چکے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے اسی طرح کی لیڈرشپ جو تھی وہ جرمنی میں اور اٹلی میں تھی، مسولینی تھے اور ہٹلر تھے. تو اس وقت جو ان کنونشنل فارن پالیسی کا، ڈپلومیسی کا دور ہے، جس میں رولز بیس انٹرنیشنل آرڈر نہیں ہے، یو این سینکشن نہیں ہے. نارملی جو آپ نے سوال کیا وہ بڑا اچھا ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کا ایک سٹیچر ہوتا ہے اور ان کے ہر ٹویٹ کو، ہر سٹیٹمنٹ کو پالیسی لیا جاتا ہے. لیکن اب اتنی دفعہ وہ شفٹس لے چکے ہیں، یو ٹرنز لے چکے ہیں، نان سیریس انداز میں وہ ٹویٹس کر چکے ہیں کہ اب یہ دنیا میں جو فارن پالیسی کنڈکٹ کرنے والے ادارے ہیں اور ملک ہیں، ان کے بیان کو بھی وہ انکنسسٹنٹ سمجھتے ہیں، پالیسی نہیں سمجھتے. مثلاً ایران پہ دیکھ لیں تو پہلے انہوں نے رجیم چینج کی بات کی، پھر انہوں نے نیوکلیئر ویپنز اوبلیٹریٹ کرنے کی بات کی، پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ایران کی تہذیب ختم کر دیں گے. تو اب وہ جو اتنا زیادہ ان کے شفٹس ہیں پالیسی اس میں، بیانات میں، اور جو بڑھ کے ہیں، وہ میرے خیال سے یہ ایک اس پہ میری رائے یہ ہے کہ اگلا جو یو ایس پریزیڈنٹ ہوگا وہ 5 سال دنیا سے معافی مانگے گا کہ ہم نے ماضی میں یہ کیا. اتنا کچھ یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو لیگیسی ہے. تو اب امریکہ کے اندر بھی انہیں میڈیا ٹف ٹائم دے رہا ہے، اور سیریس جو سنجیدہ حلقے ہیں سنجیدہ نہیں لیتے. اور پوری دنیا میں انہوں نے جو صرف ایران کا معاملہ نہیں، آپ وینیزویلا دیکھ لیں، آپ زیلنسکی کے ساتھ ان کی میٹنگ دیکھ لیں، انہوں نے جو یورپین الائز کے ساتھ the way he treated برٹش پرائم منسٹر. تو یہ سب کچھ یہ شو کرتا ہے کہ وہ ایک کوئی سیریس بزنس کنڈکٹ نہیں کر رہے. ان کے اندر انپریڈکٹیبلٹی ہے، ان کے اندر وہ ایک ہے کہ میں ایک ایسا پاپولسٹ جو ہیں وہ ہر چیز کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ بس ان کی ایک ٹویٹ اور ایک بیان سے دنیا میں تھرتھلی بچ جائے، ٹاپ ٹرینڈ ہو جائے. اور آپ اگر ٹائم لائن دیکھیں تو ویکینڈ پہ ان کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ مایوس کن ہوتے ہیں، اور جب سٹاک مارکیٹ کھلتی ہے منڈے کو تو وہ پازیٹیو نوٹ اور پیس کی طرف ان کی بات ہوتی ہے. تو اس کا ایک فائنینشیل اینگل بھی ہے. صحیح. اچھا طاہر ملک صاحب، اس پہ اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں. میں سمریر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ایک طرف وہ انہوں نے عالم اسلام کے بڑے ممالک ہیں، ٹرمپ نے ان سے بھی بات چیت کی ہے، اور جو آپ صبح تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بڑی پازیٹیوٹی ہے. اس قسم کے بیانات بھی صرف وہ جو پاپولیرٹی کی بات کریں، پاپولرزم کے حوالے سے اپنے لوگوں کو بتانے کے، کیونکہ 27 فروری پہ جہاں کھڑے تھے، اب جو ابتدائی ایم او یو کے حوالے سے مندرجات سامنے آ رہے، جو میڈیا کچھ بتا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا، وہ آبنا ہرمز کا کھلنا ہے، یعنی ایران کی طرف سے، ناکہ بندی امریکہ کی طرف سے وہ ہے، اور یہ ٹول نہیں لیا جائے گا کسی قسم کا. یہ تو سر 27 فروری میں بالکل ایسے ہی سیم تھا. تو پھر امریکہ نے اس پہ حاصل کیا کیا؟ ٹرمپ نے اتنی بڑی جنگ، پوری دنیا کی معیشت تباہ، پوری دنیا میں جس طرح کہ آپ خود ابھی بات کرتے کہ کووڈ سے بھی شاید یہ بڑا ایک صورتحال نظر آ رہی ہے. تو یہ پھر حاصل کیا ہوا اس سارے عمل کا امریکہ کو؟ السلام علیکم. آپ نے شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. دیکھیے، یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کا جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج امریکہ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی عوام کو اور دنیا کو کہ اس نے اس جنگ کو کر کے حاصل کیا ہے. میرے نزدیک ایران نے جنگی محاذ کے اوپر بہت اچھی حکمت عملی اپنائی. انہوں نے نہ صرف جو اگریسر تھا، حملہ آور تھا، اس کو ڈینائی کیے اس کے آبجیکٹیوز، بلکہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کر کے یہ جو بائیلیٹرل جنگ تھی اس کو پوری دنیا کو اس میں انوالو کر لیا. جیسے بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی امپیکٹ ہو رہی ہے، اور امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا. وہ اپنے جو انیشل اہداف لے کے آئے تھے، جو انہوں نے جنگ شروع کی تھی، وہ تو وہ بھول گئے، لیکن ان کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز کا بند ہونا بہت بڑا ایک درد سر بن گیا. اور انہوں نے مختلف طاقتوں سے مدد کی گزارشات کرنا شروع ہو گئیں. وہ طاقتیں جن کو وہ آلریڈی ابنڈن کر چکے تھے، لائک یو کے، لائک یو این او، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، بلکہ یہاں تک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے رشیا کو بھی ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری مدد کریں، چائنا کو ریکویسٹ کی، مڈل ایسٹرن کنٹریز کو ریکویسٹ کی. تو مجھے ایک سپر پاور جو ہے، جو کلیم کرتے ہیں سپر پاور، وہ بہت اب مجھے ہیلپ لیس نظر آئے، کیونکہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے. 27 کے بعد سے جو انہوں نے تھرو آؤٹ کوشش انہوں نے پوری کی ہے کہ وہ ایران کو دھمکا لیں، ان کو تھریٹس دے کے کسی بات پہ راضی کر لیں. لیکن چونکہ جنگ میں بھی ایران نے کافی کامیابیاں حاصل کی،
تو ایران نہیں چاہتا تھا کہ وہ مذاکراتی ٹیبل کے اوپر وہ کچھ لوز کر دے جو اس نے جنگ میں حاصل کیا تھا، اور کوئی بھی پارٹی یہ نہیں کرنے کو تیار نہیں ہوگی. سو ایران جب ان دھمکیوں میں نہیں آیا، دے اسٹوڈ بائی دیئر گراؤنڈ. امریکہ کو ایک وار ٹرافی چاہیے تھی جو کہ ایک نیوکلیر ڈیل کی شکل میں وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ جسٹیفائی کر سکیں کہ کس وجہ سے انہوں نے جنگ کی تھی. تو میرے نزدیک جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی شرمندگی ہے امریکہ کے لیے. آلدو آج کل نیریٹو کا زمانہ ہے، وہ کوئی بھی چھوٹی سی سکسیس کو نیریٹو میں اتنا بڑا بلو کر سکتے ہیں کہ جیسے وہ کہیں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا. تو اوور آل پاکستان کے لیے ایک بہت ایک قابل فخر بات ہے کہ 2025 میں ہم نے عسکری لوہا منوایا اگینسٹ انڈیا، اور 2026 میں ہم نے سفارتی لوہا منوایا. اس کے ساتھ ساتھ مدثر صاحب آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کا دن بہت انفارچونیٹ رہا ہے کہ ایک طرف تو ایران میں ہم الحمدللہ کامیاب ہو رہے ہیں امن کے حاصل کرنے میں، لیکن دوسری طرف ایران کے بالکل ساتھ کوئٹہ میں اور بلوچستان میں ایک میرا خیال ہے خونخوار دن تھا، وہاں پہ بہت زیادہ ہمارے نقصانات ہوئے. بالکل جی. اور میں صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ باہر کی جو ہماری کامیابیاں ہیں وہ اندر کی جو ہماری جو مشکلیں ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ان کو ایڈریس کرنے بھی ہماری مدد کریں. جی بالکل سب، یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے کہ اس وقت جنگ بندی کا ہونا بھی اور امن کے راستہ جو ہے اس کا اختیار کرنا ضروری ہے. ایران امریکہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کا کردار بہرحال بڑا اہم ہے جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. جنرل صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں گلاس توڑا 12 آنے اور کھایا پیا انہوں نے کچھ نہیں ہے، تو یہ سارے عمل کے بعد اب اگر ہم بات کریں پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے کہ پاکستان آج، ابھی آپ نے 2025 کا حوالہ دیا، 2026 میں آج پھر مئی میں ہم 1 سال کے بعد بڑھے. یہ سفارتکاری کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ اور مین بیہائنڈ دا میریکل. فیلڈ مارشل بڑا زبردست انہوں نے کام کیا، وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ کے ساتھ تھے، پھر ابھی حالیہ انہی کی ٹیم میں ایک اور محسن نقوی صاحب. یہ جو پورا ایک لگ رہا تھا کہ پوری دنیا رکی ہوئی ہے، یہ پاکستان نے اتنا بڑا عمل، اور جس کے اب انشاءاللہ کمپلیشن بھی ہو جاتی ہے اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ پاکستان کو کسی اور نظر سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا تھا اور پاکستان نے سفارتی محاذ میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی. دیکھیں، مئی 25 سے پہلے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کو ایک ڈفرینٹ نظر سے دیکھا جا رہا تھا، لیکن مئی کے بعد سے پاکستان کو دنیا نے اپنا پرزم چینج کیا پاکستان کو دیکھنے کے لیے. پاکستان نے اتنا بڑا مارکا مارا کہ ایک بڑے ملک کو اتنی بری شکست دی، نہ صرف عسکری محاذ میں بلکہ ملٹیپل ڈومینز میں. تو دنیا نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایکچوئل ریجنل پاور ہیں اور وہ نہیں جو کہ کلیم کر رہے ہیں لائک انڈیا. اس کے بعد سے پاکستان نے تھرو آؤٹ اپنے اسٹیچر میں گین کیا ہے. اور جو اچھی بات یہ تھی کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کے دوران پاکستان نے ایک نیوٹرل پوزیشن اڈاپٹ کی، اور پاکستان کے تعلقات اس وقت ایران کے ساتھ بھی بہتر تھے، امریکہ کے ساتھ بھی بہتر تھے، چائنا کے ساتھ بھی بہتر تھے. تو یہ جو کلیدی کردار پاکستان نے فارم کیا ہے سفارتی محاذ پہ، اس کے لیے اور کوئی ملک جو ہے پاکستان کے علاوہ اتنا اچھا پوائسڈ اور پلیسڈ نہیں تھا. ایران ہمارا نیبر ہے، ایک برادر ملک ہے، ہمارے ہسٹورک ریلیشنز ہیں، ہمارے ان کے ساتھ بڑے کارڈیل ریلیشنز تھے. اور انہوں نے 25 میں بھی جب یہ جنگیں ہوئیں ایران اسرائیل کی اور پاکستان انڈیا کی، تو دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے لیے بہت سمپتیز کا اظہار کیا اور بڑی فیوریبل اسٹیٹمنٹس تھیں. تو اس وجہ ہمیں ایران کا بھی کانفیڈنس تھا، ہمیں امریکہ کا بھی کانفیڈنس، اور ہمیں چائنا کا بھی کانفیڈنس تھا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بہت ایک اچھی اور فیوریبل سچویشن ملی کہ جہاں پہ کہ ہم یہ ایک پازیٹیو اور مثبت کردار ادا کر سکیں. صحیح. طاہر ملک صاحب، یہ جب ہم 1 سال پہلے کی بات کریں، لیکن ابھی پچھلے 2 مہینوں میں جب سے جنگ کا معاملہ ہوا، پاکستان نے 28 فروری سے کوششیں شروع کی اور آج ہم مئی کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، تو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ان کوششوں میں مسلسل کامیابی رہی ہے. ایک طرف پاکستان کے بارے میں یہ ایک وار سٹیٹ کے پورا ایک تاثر تھا، وار سٹیٹ تھا، لیکن پاکستان نے کنونشنل وار میں پھر اپنے سے بڑے دشمن کو ہرایا. اگر ہم سفارتکاری کے حوالے سے دیکھیں، مڈل ایسٹ میں بڑا کلیئرلی پورے امن کے لیے پاکستان کی کوشش، یہی پاکستان کا سفارتی اسٹریچر مڈل ایسٹ سے نکل کے یورپ، امریکہ، باقی ویسٹ کی پوری دنیا جو اس وقت دیکھ رہی ہے اس سارے عمل میں، پاکستان کو اگلے آنے والے وقت میں کہاں کھڑا کرے گا؟
دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ نو ڈاؤٹ میں ایگری کرتا ہوں جو جنرل صاحب نے بھی کہا بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر آپ چند سال پہلے دیکھیں تو وہاں ہمارے پڑوسی جو انڈیا ہے وہ اس پاکستان کی مڈل ایسٹ میں اسٹریٹجک سپیس کم کر رہا تھا، اور ہم نے اس سب چیز کو آلٹر کر دیا، اور آج ہم مڈل ایسٹ میں ایک عام لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں۔ ہم فیسیلیٹیٹر سے میڈیٹر تک گئے ہیں، اور ہماری جو نیوٹرلٹی ہے اور فیئر آربیٹریشن ہے یہ نہ ٹرکی کے حصے میں آئی ہے، نہ ایجپٹ کے حصے میں آئی ہے، بلکہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب جو آگے آپ نے سوال کیا، جب اتنی بڑی کامیابی ہو تو اس کے ساتھ دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں، اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو پھر کامیابی جو ہے سفارتی سطح تک تو رہے گی لیکن معاشی سطح پر اور داخلی سطح پر نہیں۔ ایک تو ہمیں پاکستان کی ریاست کی سمت درست کرنی چاہیے، دوسرے جو ہم دہشت گردی کی جنگ سے نبرد آزما ہیں وہ ہم اس کو میں مزید ہمیں کامیابیاں چاہیے۔ ہمیں دہشت گردوں انتہا پسندوں کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے۔ اگر ہم پوری دنیا میں بات کر رہے ہیں، ہمیں افغانستان سے تعلقات بہتر بنانے چاہیے، تو اس میں ان سے ایشو ٹیک اپ بھی کرنا چاہیے کہ جو کراس بارڈر ٹیررزم گھٹے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری جو ایک میڈیم سائز ملک ہے، ہماری معیشت کمزور ہے، ہمیں جنگی بنیادوں پہ اکنامک ریفارم کرنے چاہیے۔ بجٹ آنے والا ہے 25 کروڑ کے ملکوں پر لوگوں نفوس پر مشتمل یہ ملک میڈیم سائز، اس کی جس طرح اکانومی ہونی چاہیے وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ لاسٹ میرا پوائنٹ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جہاں سول ملٹری بیلنس قائم ہوا ہے تو ہمیں بڑی کامیابیاں ملی ہیں، وہ چین کے ساتھ تعلقات ہوں، وہ سی پیک ہو، گادر پورٹ ڈیولپمنٹ ہو، وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہو، اور وہ موجودہ اسلام آباد ٹاکس ہو، تو ملک کے اندر بھی ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، پولرائزیشن ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا عمل شروع کرنا چاہیے، اور یہ سب کام گورنمنٹ کر سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز کی طرف پارلیمنٹ یہ فریضہ سر انجام دے سکتی ہے، ہم اپنے قومی سلامتی اداروں کی طرف دیکھیں، یہ ضروری نہیں۔ بالکل، یہ اگر سب سے سپریم ادارہ ہی پارلیمان ہے، اور پارلیمان کو، گورنمنٹ کو، ریاست کے باقی اداروں کو مل کر اس کی جانب بڑھنا چاہیے، لیکن بلوچستان میں جو پاکستان کے آئین قانون کو نہیں مانتے، انسانیت کو بھی نہیں مانتے، ان کے خلاف جو آپریشن ہے اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ جو آئین اور قانون کو پاکستان کو مان رہے ہیں ان سے تو پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، اور اب بھی بات جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن جو پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے آئین اور لوگوں کے خلاف، اس کے حوالے سے آپریشن پہ ہم بات بھی کریں گے۔ کوئٹہ ایک بار پھر دہشت گردی کے خون آشام وار سے لرز اٹھا۔ چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر ہونے والے دھماکے نے نہ صرف ٹرین کو تباہ کیا بلکہ درجنوں خاندانوں کی خوشیاں بھی چھین لیں۔ ابتدائی رپورٹس اور حکومت بلوچستان کے ترجمان شاہد رند کے مطابق حملے میں کم از کم 14 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے، جن میں 3 ایف سی اہلکاروں سمیت خواتین، بچے اور عام شہری شامل ہیں۔ دھماکے کی شدت سے ٹرین کی بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور پورا علاقہ دھوئیں اور چیخ و پکار میں ڈوب گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے رائٹرز، ایسوسی ایٹڈ پریس اور مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق کالعدم بلوچ لبریشن آرمی یعنی کہ BLA نے اس بزدلانہ حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ کالعدم اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ دہشت گرد تنظیم کا یہ کوئی پہلا بزدلانہ وار نہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے اس تنظیم کی دہشت گردی اور سفاکیت کی پوری تاریخ آپ کو بتائی تھی، اور آج کے اس بزدلانہ حملے کے پیچھے بھی یہی دہشت گرد تنظیم موجود ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بہت بڑا جھوٹ بے نقاب ہوتا ہے اور حقیقت عیاں ہوتی ہے۔ یہی BLA جو دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پامالی کا واویلا کرتی ہے، ریاستی مشینری اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر بے بنیاد الزامات لگاتی ہے، پروپیگنڈا کرتی ہے، اور انسانی حقوق کے آڑ لے کر اپنے جرائم اور دہشت گردی کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کا انسانی حقوق کی حرمت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا انسانی حق کے زندگی اور تحفظ کا حق، اور آج انہی دہشت گردوں نے ایک بار پھر معصوم، نہتے، بے گناہ شہریوں سے یہ جینے کا حق چھینا ہے۔ یہ سفاک دہشت گرد جب ٹرینوں میں سفر کرنے والے عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، جب عیدوں اور تہواروں پر گھروں کو لوٹنے والے مسافروں پر چھپ کر وار کرتے ہیں، جب خواتین، بچوں اور مزدوروں کا خون بہاتے ہیں، تو در حقیقت یہ ہر قسم کے انسانی حقوق کو اپنے قدموں تلے روند رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے
کہ کن انسانی حقوق کی یہ بات کرتے ہیں؟ کیا مذہبی آزادی انسانی حق نہیں ہے؟ کیا عید منانے کی آزادی انسانی حق نہیں ہے؟ کیا اپنے اہل خانہ کے پاس محفوظ پہنچنے کا حق انسانی حق نہیں ہے؟ کیا خوف سے آزاد زندگی گزارنا انسان کا بنیادی حق نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر BLA جیسے دہشت گرد گروہ انسانی حقوق کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور یہ پہلا واقعہ بھی نہیں۔ اس سے پہلے بھی نومبر 2024 میں انہی بزدل دہشت گردوں نے ٹرین سٹیشن پر حملہ کر کے نہتے مسافروں کو نشانہ بنایا تھا، اور آج ایک بار پھر وہی درندگی دہرائی گئی۔ یہ کسی نظریے کی جنگ نہیں، یہ انسانیت کے خلاف جنگ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی حقوق اور آزادی کے نام پر جھوٹ بولنے والے عناصر دراصل اپنے بیرونی آقاؤں کے غلام ہیں۔ چند ٹکوں، چند ہدایات اور چند خفیہ ایجنٹوں کے لیے معصوم پاکستانیوں کا خون بہانے والے یہ دہشت گرد دراصل بھارت اور اسرائیل کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ جب بھی پاکستان عالمی سطح پر کامیاب ہوتا ہے، جب بھی پاکستان سفارتی محاذ پر فتح یاب ہوتا ہے، جب بھی دنیا پاکستان کے کردار کو تسلیم کرتی ہے، تبھی دشمن قوتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر یہی بزدل دہشت گرد اپنے انہی آقاؤں بھارت اور اسرائیل کی تسکین کے لیے خون کی ہولی کھیلنے نکل پڑتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک طرف پاکستان عالمی سفارتکاری اور ثالثی میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے دنیا بھر میں سراہا جا رہا تھا، اور دوسری طرف پاکستان کے دشمنوں نے ایک بار پھر بلوچستان کے معصوم شہریوں کا خون بہا کر خوف پھیلانے کی کوشش کی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، دہشت گرد خون بہا سکتے ہیں، قوموں کے حوصلے نہیں توڑ سکتے، اور بلوچستان، ہمارا بلوچستان اپنے تمام زخموں کے باوجود پاکستان کی طاقت تھا، ہے اور رہے گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر ظہور بلیدی صاحب۔ سب سے پہلے تو ظہور بلیدی صاحب، بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے بلوچستان پر حملہ، جہاں آج میں کراچی میں بیٹھا ہوں، اس پر حملے کے مترادف ہے۔ پورا پاکستان یکجان ہے تو یہ حملہ ایک سا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک افسوس ہے، تعلق ہے، لیکن دوسرا ہے کہ تفصیلات ابھی تک آپ کے پاس کیا ہے سر؟ دیکھیں، آج صبح جو BLA کی جانب سے ایک دہشت گرد واقعہ ہوا ہے، جس میں جعفر ایکسپریس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے چمن پاٹک کے مقام پر، اور 14 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، کئی لوگ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں اکثریت جو ہے بچوں اور عورتوں کی تھی۔ یہ ایک انتہائی اندوہناک اور افسوسناک واقعہ ہے کہ عید کے تہوار کے موقع پر اس طرح کی جو ہے گھناؤنا عمل، اس طرح کی دہشت گردی جس میں عام اور معصوم لوگوں کو شہید کرنا، یہ نہ صرف جو ہے انسانیت سوز ہے بلکہ شرم کا مقام ہے۔ اور پھر یہی لوگ جو ہیں ہر طرف دعوے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ صرف اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے صرف چند ٹکوں کے عوض یہ دہشت گردی جو ہے پھیلا رہے ہیں۔ اس کی نہ صرف بلوچ قوم بلکہ بلوچستان کے رہنے والے ہر باسی اس کی مذمت کرتی ہے، اور اس طرح کی جو ہے عمل کو جو ہے مکروہ اور گناہنا قرار دیتی ہے۔ تو یہ عمل انشاءاللہ تعالی جنہوں نے حرکت کی ہے وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، اور حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کی سرکوبی کرے گی، اور اس سرزمین کو جو ہے سرزمین پاکستان کو ہر طرح کے دہشت گردی سے جو ہے پاک کیا جائے گا۔ بالکل بلیدی صاحب، یہ بلوچستان کی تو یہ روایات ہی نہیں ہے، بلوچ قوم کی یہ روایت ہی نہیں ہے جو اس وقت BLA جس قسم کا اور بلوچ نام جو استعمال کیا جا رہا ہے یقینی طور پر آپریشن سے متعلق کیا مطلب حکومتی جو آپریشن سے متعلق اسپیشلی ہے وہ کیا کوششیں چل رہی ہیں کہ بلوچستان کے امن کے لیے، بلوچستان میں جو آپ حکومت جو کر رہی ہے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر، اس کی کیا کچھ تفصیلات ہیں سر؟ دیکھیں، میں ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ اس طرح کے دہشت گرد تنظیموں کا نہ کسی قومیت سے تعلق ہے، نہ کسی مذہب سے تعلق ہے، اور نہ ہی کسی جو ہے ایتھنیسٹی پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ صرف دہشت گرد ہیں، اور یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو ہیں یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ بلوچ ایک جو ہے پرامن اور محب وطن جو ہے قوم ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے کھڑے ہیں۔ یہ پٹی پر لوگ بلوچ کی نمائندگی نہیں کر سکتے، تو یہ میں نے کہا آپ کو واضح کرتا چلوں۔ ہاں، البتہ حکومت جو ہے ان کی سرکوبی کرتی رہے گی، ان کے خلاف جہاں جہاں بھی یہ پائے جائیں گے ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا، اور ان کو جو ہے نیوٹرلائز کر دیا جائے گا۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی جو ہیں ملیٹنٹس ہیں جو اس طرح کی کارروائیوں ملوث ہیں، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔
صحیح. اچھا بلیدی صاحب، آپ جو بیرونی آقاؤں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے باقاعدہ طور پر بھارت یہ اعلان کرتا رہا ہے بلوچستان میں انسرجنسی کا، بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث، سپورٹ کرنا، اسرائیل کی ٹیکنالوجی کی بات ہوتی رہی ہے کہ اس کی سپورٹ. اب پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسی میں بہت سی خواتین بھی شامل ہوئی. پچھلے دنوں میں خود بھی کچھ لوگوں نے آ کر برملا بتایا بھی کہ خواتین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی ایک بلوچ اسلامی روایات، بلوچ روایات، پاکستان کی روایات، اس سے ہٹ کر یہ ساری چیزیں. تو یہ بیرونی آقاؤں کی اتنی فنڈنگ اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس پہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بک رہے ہیں اور باقاعدہ انہی سے ٹرینڈ بھی ہو رہے ہیں، انہی سے ہدایات بھی لے رہے ہیں. دیکھیں، پاکستان کے خلاف ایک منظم سازش کی جا رہی ہے، جس میں خاص کر جو ہے انڈیا کا را اور اسرائیل کا موساد براہ راست انوالو ہیں. یہ ان کو جو ہے لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہیں، ان کی جو ہے مالی معاونت کرتے ہیں، ان کو جو ہے امونیشن دیتے ہیں، اور ہر طرح کے جو ہے انٹیلیجنس ان کو فراہم کیا جاتا ہے. تو یہ ایک جو ہے سازش ہے اس ملک کے خلاف، بلوچ قوم کے خلاف، جس کو انشاءاللہ تعالی ناکام بنایا جائے گا. ہاں، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ یہ ان کی جو ریکروٹمنٹس ہے یہ کافی حد تک جو ہے بڑھ چکی ہے، اور اس پر جو ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہیں سبورجن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف پروگرام شروع کر رہے ہیں. اور خاص کر جس طرح انہوں نے فیمیلز کو جو ہیں ورگلا کر ان کی برین واشنگ کر کے جس طرح انہوں نے تنظیم میں شامل کیا ہے، تو یہ نہ صرف ہمارے لیے ایک جو ہے حیرانگی کی بات ہے، بلکہ ہماری پوری جو قوم ہے، بلوچ قوم ہے، وہ اس بات پہ جو ہے وہ کافی حیرت زدہ ہے. اب ہماری بلوچ کوڈ آف کنڈکٹ، ہماری بلوچ روایات، ہماری بلوچ روایت میں جو ہے جو خواتین کا مقام ہے، تو اس کو ایک بہت مقدس ایک مقام دیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو اس طرح کی جو ہے کاموں میں استعمال کرنا جو نہ صرف ان کی فیملیز کے لیے جو ہے باعث شرمندگی ہے، بلکہ سب کے لیے باعث شرمندگی ہے. اچھا، اس میں ابھی بتائیے گا کہ کیا ایکشن کو حکومت جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے اس سارے عمل میں، اور ابھی تک جو تحقیقات میں ہیں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے، ابھی تو ابتدائی تحقیقات چل رہی ہے. ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں. جب یہ ساری چیزیں جو ہیں تحقیقات مکمل ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ قوم کے سامنے رکھ دیا جائے گا. صحیح. اچھا بلیدی صاحب، جو ابھی ایک آپ تو حکومت میں آپ لوگ زیادہ اس سے کریکٹ ہیں، پاکستان سفارتی طور پر بڑا ایک دم ابھرا ہے، بلکہ آپ کے بالکل ہمسائے میں یعنی ایران میں جنگ بندی کے حوالے سے پاکستان کی کوششیں، اس قسم کی جیسے ہی کوئی کوشش ہوتی ہے تو پاکستان میں یہ دہشت گرد تنظیمیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر یا پھر ادھر کوئی فتنۃ الخوارج ہیں، کوئی فتنۃ الہندوستان ہیں، یہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں کہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں جو ہے وہ اچھے حوالے سے لیا جا رہا ہو، اور اس قسم کی کارروائی کر کے پورا فوکس جو ہے وہ یہاں لانے کی کوشش ہوتی ہے. اب دیکھیں، اس حکومت کے آنے کے بعد ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور عسکری لیڈرشپ، انہوں نے بڑی جو ہے محنت کی ہے، اور پاکستان جو ہے دنیا میں ابھر کے سامنے آیا ہے. خاص کر یہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے جنگ میں جس طرح پاکستان نے کردار ادا کیا اور جنگ بندی کرائی ہے، اور اس کی وجہ سے انڈیا آئسولیشن میں چلا گیا ہے، اور ہر ملک اور تقریباً جتنے بھی دنیا کی طاقتیں ہیں ان کی نظریں پاکستان کی جانب مرکوز ہیں. تو یہ بات نہ انڈیا کو پسند ہے نہ اسرائیل کو پسند ہے. تو اس لیے ان کے ذریعے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ تاکہ جو ہیں جو پاکستان کی جو یہ سفارتی کوششیں ہیں اور جو امن کی کوششیں ہیں ان کو سبوٹاج کیا جائے. بالکل. بہت شکریہ. ظہیر بلیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر بلوچستان. اور یہ افسوسناک واقعہ، پاکستان کے دشمن پاکستان کے روایتی جنگ میں ہرا نہیں پاتے تو پھر نہتے شہریوں پر اس قسم کے بزدلانہ کارروائیاں یا وار کیے جاتے ہیں جو آج ہوا ہے. لیکن بلوچستان پہلے بھی ڈٹ کر کھڑا تھا، پاکستان پہلے بھی دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا تھا، اور یہ امن تک جو ہے وہ لڑائی اسی طرح سے جاری و ساری رکھی جائے گی. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.